تیاریاں۔ گرمی کا طویل دن آتشبار دوپہر سے گزر کر سپہر کی منزل میں داخل ہو رہا تھا۔ شاہب صبح ناشتے کے بعد ہی اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہوا تھا۔ اب تک باہر نہ نکلا۔ تجربہ گاہ کے وسط میں ایک اونچی بڑی سی میز پر سائنس کے مختلف آلات بکھرے پڑے تھے، جن کے درمیان شیشے کی 3-4 پلیٹیں بھی موجود تھیں اور ان پر سرخ گلابی سے دھبے لگے ہوئے تھے۔ داہنی طرف ایک چھوٹی میز پر کئی موٹی موٹی کتابیں کھلی پڑی تھیں، جن کے صفحات پر جا بجا پینسل کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے بیشتر کتابیں نفسیات کی تھیں اور غیر فطری دماغ کے مسائل سے متعلق تھیں۔ تجربات اور مطالعے کے ماحول کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا دشوار نہ تھا کہ صبح سے اب تک شاہب جس کام کی تکمیل کرنا چاہتا تھا اب وہ غالباً مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس کی طے میں سے کچھ ایسے نتائج ابھر کے سامنے آئے تھے کہ شاہب کے لیے بھی غالباً وہ غیر متوقع تھے، اور ان کے سمجھنے کے لیے شاہب کا دماغ پوری محویت و تندہی سے کام کر رہا تھا۔ شدید خیالات کا ایک سلسلہ اس کے ذہن میں طوفانی بگولے کی طرح چکرا رہا تھا، اور اس کے رد عمل میں شاہب کچھ دیوانوں کی طرح تجربہ گاہ میں تیزی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ نجمی ڈرائنگ روم میں بڑی دیر تک مکھیاں مارنے کی مشق کرتا رہا۔ اس کے بعد شاعری کا نمبر آ گیا۔ شاعری بھی تھک گئی تو وہ دفتر کے کمرے میں شطرنج کی بساط اٹھائے ہوئے فیروزہ پر نازل ہو گیا، اور ہر بازی ہارنے کے باوجود دل ناتواں والا مقابلہ ڈٹ کر کرتا رہا۔ مکمل نصف درجن پیدلی ماتے کھانے کے بعد شطرنج سے اکتا کر جب وہ اپنی پامسٹری کا گورکھ دھندا شروع کرنے کو تھا تو اسی وقت شاہب نے تجربہ گاہ سے باہر نکل کر اس کو پکارا۔ لپک کر وہ قریب پہنچا اور غصے سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے جناب پردہ نشی صاحب؟ کیا مطلب؟ شاہب مسکرایا۔ خوب، تو اب مطلب بھی بتانا پڑے گا۔ کیا آپ کو اپنے شکم مبارک میں بھوک کے چوہے کود پھاند کرتے محسوس نہیں ہو رہے؟ تم پیٹ سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ پیٹ سے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہے، اور بہت کچھ ہے۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ نجمی اور فیروزہ کو ساتھ لے کر شاہب اپنی تجربہ گاہ میں واپس آ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میز کے قریب آ کر اس نے سگریٹ سلگائی اور سائنسی تجربات کے بکھرے ہوئے سامان میں خصوصاً شیشے کی پلیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، انسانی خون کی سائنسی جانچ کرنے سے کیا کیا پوشیدہ راز معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ اگر مجرموں کو ہو جائے تو شاید 99% مجرم خوف کے مارے پاگل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر راضیہ اور ساجدہ کے قتل کا معاملہ ہی لیجئے۔ آپ کو یقین ہے انہوں نے خودکشی نہیں کی؟ فیروزہ بولی، قطعی مکمل یقین، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا قاتل کون ہے۔ تو پھر آپ کیا پس و پیش کر رہے ہیں؟ نجمی نے کہا، کپتان پریم کو مطلع کر دینا چاہیے۔ نہیں، شاہب مسکرایا، اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور فیصلہ کن طریقہ یہ ہوگا کہ قاتل خود ہی ہمارے پاس چلا آئے۔ آپ اسے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ فیروزہ بولی، کم از کم ایک کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ شاہب نے بولا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہے۔ نجمی نے کہا، اگر ہمیں مجرم کا علم ہے تو براہ راست۔ بالکل ٹھیک، شاہب نے کہا، کسی جرم کا علم اور چیز ہے اور اس کا ثبوت دوسری بات ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں علم ہے اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ 2 مشتبہ انسانوں میں سے کم از کم ایک انسان ضرور مجرم ہے۔ کیا اس طرح کا ثبوت عدالت میں مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ قانونی لحاظ سے یہ ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ ان دونوں میں سے واقعی کس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، ورنہ دونوں کو بری کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ مجرم خود ہی ہمارے پاس چلا آئے تو اس کی یہ حرکت ہی اس کے جرم کا ناقابل انکار ثبوت ہوگی۔ کیا آپ مجرم کو اتنا احمق سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے خلاف ثبوت مہیا کر دے گا؟
نجمی بولا، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ چلاک سے چلاک مجرم بھی حماقت کر بیٹھتا ہے. شہاب نے کہا، اور یہ موقع وہ ہوتا ہے جب اس کو اپنے جرم کے انکشاف کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. میں اسی نفسیاتی حربے سے کام لینا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی ابھی 2 مشتبہ انسانوں کا تذکرہ کیا تھا. فیروزہ بولی، کیا آپ کا اشارہ افسر یا نادر کی طرف ہے؟ میری نظر میں صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے ڈاکٹر بھوت. شہاب نے کہا، سفید بالوں سے ڈھکا ہوا خوفناک بوڑھا چہرہ جس کو نہ صرف فیروزہ نے ہی راضیہ کے فلیٹ کی کھڑکی سے جھانکتے دیکھا ہے بلکہ افسر نے بھی اس کو کئی بار دیکھا ہے، اور جو نہایت پر اسرار طور پر پروفیسر طارق کے خاندان میں مستقل طور پر تباہی مچاتا ہے. اس کی ماں کی موت کے وقت بھی یہ بوڑھا چہرہ دیکھا گیا، اور پھر راضیہ اور ساجدہ کی موت میں بھی اس کی موجودگی ثابت ہے. اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ بوڑھے یہودی ڈاکٹر شامی کا یہ بھوت دراصل کیا چیز ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر بھوت آج رات ضرور یہاں ہم سے ملاقات کرنے آئے گا. یہاں کیسے؟ نجمی چونک پڑا. اس کو مجبوراً آنا پڑے گا، اور اس کا اصل مقصد ہوگا تمہیں ہلاک کرنا. مجھے؟ نجمی کی آنکھیں چوپٹ کھل گئیں. مجھ پر یہ عنایت کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ وہ دراصل کون ہے. شہاب مسکرایا، اور تم یہ راز ہم سب کو بتانے والے ہو، لہٰذا ڈاکٹر بھوت کے لیے اشد ضروری ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے. یہ مذاق مجھے پسند نہیں. نجمی بڑبڑایا، آخر مطلب کیا ہے آپ کا؟ یہ تحریر دیکھو. شہاب نے ایک کاغذ آگے بڑھا دیا. یہ آج شام کے تمام اخبارات میں شائع ہو جائے گی. نجمی اور فیروزہ نے کاغذ پر نظر ڈالی. موٹی سرخی کے نیچے چند سطور لکھی ہوئی تھی: مسٹر نجمی پر خوفناک و پراسرار حملہ. باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ مایا ناز سراغ رساں مسٹر شہاب کے دوست مسٹر نجمی پر گزشتہ رات ایک خوفناک حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اب تک بے ہوش ہیں. لیکن ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے کہ کوئی تشویش کی بات نہیں. دماغ پر ضرب آنے سے وہ عارضی طور پر بے ہوش ہیں، اور قومی امید ہے کہ آج نصف شب کے بعد کسی وقت ان کو ہوش آ جائے گا. یقین ہے ہوش آنے پر مسٹر نجمی جو بیان دیں گے وہ بے حد اہم ثابت ہوگا. پروفیسر طارق کے خاندان پر تباہی نازل کرنے والے مجرم کے متعلق سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے. مار ڈالا. نجمی اچھل پڑا. تمہارا بس چلے تو ایویں جناب کا زندہ فاتحہ ہی کرا دو. بہرحال ترکیب بڑی مزیدار ہے، بشرطیہ یہ کہ مجرم بھاپ نہ جائے. فیروزہ مسکرائی. انتظام تو مکمل کیا گیا ہے، شہاب نے کہا. نجمی صاحب کا پرانا فوٹو کچھ دخل در معقولات کر کے اس بیان کے ساتھ ہی شائع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ اتفاقات پر منحصر ہے. وہ پراسرار ہستی جس کو ہم زیرو یا ڈاکٹر بھوت کہہ رہے ہیں، میرے اندازے کے مطابق ایک ایسی ذہنی کیفیت کی مالک ہے جو انتہائی چلاک ہی ہو سکتی ہے اور انتہائی احمق بھی. اس کو ایک غیر فطری دماغ کہنا چاہیے، اور سب جانتے ہیں کہ پوری نفسیات کے لحاظ سے ایک غیر فطری دماغ ہمیشہ انتہا پسند ہوتا ہے اور اس پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کچھ بھی ہو، یہ کھیل کافی دلچسپ رہے گا. نجمی بولا. دلچسپ بھی اور خطرناک بھی، شہاب نے کہا. ڈاکٹر بھوت نے اگر یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہر ہے اس کا مقصد تمہیں ہلاک کرنا ہوگا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک غیر فطری دماغ اپنے مقصد کے لیے کون سا طریقہ استعمال کر بیٹھے. آپ حضرات میری فکر نہ کیجیے، نجمی بولا. میرا گھوسا نہ جانے کتنے بھوتوں کا بھیجا پلپلا کر چکا ہے. یہ بکواس کا وقت نہیں، شہاب نے کہا. رات سے پہلے ہی ہمیں اس ڈرامے کا پورا اسٹیج تیار کر لینا چاہیے. لیکن معاف کیجیے، ایک بات ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی. فیروزہ نے کہا. کون سی بات؟ شہاب نے پوچھا.
نجمی صاحب پر حملے کا یہ پورا افسانہ ظاہر ہے کہ بالکل فرضی شے ہے۔ فیروزہ نے کہا، ہم لوگوں کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی اور شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ شخص جھوٹ ہے، یہ محض جھوٹ ہے، تو وہ شخص خود بخود مجرم ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اس نے ایسا کوئی حملہ نجمی پر کیا ہی نہیں، لہٰذا وہ اخبارات کی رپورٹ پڑھ کر فوراً سمجھ جائے گا۔ یہ سب کچھ محض ایک جال سازی ہے جو اس کو خوف زدہ کرنے اور پھانسنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہم ہرگز توقع نہیں کر سکتے کہ آج وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کرے گا۔ پورے 52 تولہ پاورتی کی بات کہی ہے تم نے واللہ، نجمی نے داد دی۔ میں خود یہی سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کو اب تک ہمارے منصوبے کی یہ کمی کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ شہاب مسکرایا۔ جب مجرم نے کوئی حملہ نجمی پر کیا ہی نہیں تو بھلا اس سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ لیکن سارا منصوبہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ مجرم ایک معمولی ہوش مند انسان نہیں بلکہ ایک غیر فطری دماغ کا مالک ہے، یا کم از کم ایک خاص وقت پر عارضی طور پر اس کا دماغ عام انسانوں سے مختلف ہو کر غیر فطری بن جاتا ہے۔ میز پر پڑی یہ موٹی موٹی کتابیں تم دیکھ رہے ہو، یہ سب غیر فطری دماغ کے متعلق ہیں۔ ان میں غیر فطری دماغ انسانوں کی بہت سی سچی کہانیاں موجود ہیں، اور ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک غیر فطری دماغ کا حافظہ بے حد ناقص ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایک دبے ہوئے طوفانی جذبے کے تحت کام کرتا ہے، جس طرح شدید نشے کے عالم میں کیا ہوا کام عموماً انسان کو یاد نہیں رہتا، اسی طرح ایک غیر فطری دماغ والا انسان اپنے دماغی دورے میں کیے ہوئے کاموں کو یقینی طور پر یاد نہیں رکھ سکتا۔ ایسی حالت میں اگر وہ اخبارات میں یہ رپورٹ پڑھتا ہے اور زخمی نجمی کی تصویر بھی دیکھتا ہے تو وہ اس شک و شبے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہی ہو۔ پروفیسر طارق کے خاندان کی تباہی کا تذکرہ اس کے بیمار اور کمزور حافظے کو متاثر کر کے کچھ سوچنے اور یاد کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ غیر فطری دماغ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ فیروزہ نے دریافت کیا۔ انسانی دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، شہاب نے کہا، ایک شعور اور دوسرا تحت الشعور۔ شعور وہ ہے جس کی مدد سے ہم بیداری کی حالت میں کام کرتے ہیں۔ نیند یا بے ہوشی کے عالم میں یہ حصہ معطل ہو جاتا ہے۔ تحت الشعور وہ دماغی حصہ ہے جو شعوری دماغ کے پیچھے کار فرما رہتا ہے۔ اس کا ہمیں خود بھی بہت کم احساس ہوتا ہے، کیونکہ عام حالت میں یہ ہمارے شعوری دماغ پر حاوی نہیں ہونے پاتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحت الشعور ضرورت سے زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دماغ کو ہم غیر فطری دماغ کہتے ہیں۔ اگر یہ حالت مستقل طور پر شب و روز قائم رہے تو انسان پاگل ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس دماغی مرض کے دورے سے پڑتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں۔ ایسا شخص عام طور پر وقتی طور پر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات نہایت خوفناک قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ میری عقل ناقص میں تو یہ گورکھ دھندا بالکل نہیں آتا۔ نجمی نے منہ بنایا۔ گھبراؤ نہیں، اگر ہمارا پلان کامیاب ثابت ہوا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، شہاب نے کہا۔ فی الحال تو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہیں ایک زخمی اور بے ہوش انسان کا پارٹ ادا کرنا ہے اور فیروزہ کو ایک نرس کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ باہر کے بڑے کمرے میں جو پھاٹک کے قریب ہی ہے، میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹے سے اسپتال کا پورا سامان مہیا کر دیا ہے۔ تم اپنے بستر پر ایک لاش کی طرح بے حس و حرکت لیٹے رہو گے۔ یاد رہے کہ تمہاری آنکھوں کو جھپکنا نہیں چاہیے۔ فیروزہ کو ایک ایسی فرض ناشناس نرس کا پارٹ ادا کرنا ہوگا جو اپنے مریض کو بھول کر نیند میں جھوم رہی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے قاتل کو تم تک آنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ تم دونوں کے پاس حفاظت کے لیے ریوالور پوشیدہ رہیں گی، لیکن تم اس کو یہ اجازت نہ ہوگی
کہ میرے حکم یا اشارے کے بغیر اپنا ریوالور استعمال کرو، لیکن جناب کا حکم ملنے تک اگر میری زندگی کا ڈبہ گول ہو جائے تب پریشانی کی کیا ضرورت؟ موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔